الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ ایک سچا مسلمان، ایک آئیڈیل مسلمان، ایک پازیٹیو مین، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا انسان کون ہوتا ہے؟ آج میں انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق دے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز بھائیو، ایک سچا مسلمان، ایک آئیڈیل مسلمان، ایک پازیٹیو مین کون ہوتا ہے؟ عزیز بھائیو، جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے اس کی جو خوبی ہوتی ہے، اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے، اس انسان کی جو خاص اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک سے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ، بیج بونا میرا کام تھا، پھل لگانا آپ کا کام ہے۔ یا باری تعالیٰ، میں بیج بو سکتا ہوں، پھل میں نہیں لگا سکتا، پھل لگانا آپ کا کام ہے۔ سو اللہ، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں بیج بو سکتا تھا، میں نے بیج بو دیا ہے، پھل آپ نے لگانا ہے۔ دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ، محنت کرنا، ہارڈ ورکنگ کرنا، اپنی طرف سے دی بیسٹ دینا میرا کام تھا، اس محنت کو پے بیک کرنا، اس محنت کا ریوارڈ دینا اللہ آپ کا کام ہے۔ یا باری تعالیٰ، میں نے اپنا کام کر کے چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنا کام کر کے چھوڑ دیا ہے، فتح دینے والے آپ ہیں۔ سو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد میرے بندے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرے بندے دیکھیں زمین کی فوجیں تیری مدد کے لیے لگا دوں گا، تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ تیری اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ سو جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، آپ ہی نے تو کہا ہے اچھی سوچ لے کے آ، جس طرح کی تو سوچ لے کے آئے گا، جس طرح کا تیرا گمان ہوگا، انا عند ظنی عبدی بھی، میرے بندے جس طرح کا تو گمان لے کے آئے گا نا ویسا ہی تیرے ساتھ کردار پیش کیا جائے گا۔ اچھی سوچ لے کے آئے گا، پازیٹیو تھنکنگ لے کے آئے گا تو تیرے ساتھ اچھا ہی رویہ ہوگا، اور اگر بری سوچ لے کے آئے گا تو تیرے ساتھ برا ہی کام ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، اگر آپ کا اپنے اللہ پر ایمان ہے، اپنے رب کریم کی ذات کے اوپر آپ کا ایمان ہے، سو آپ کا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ محنتوں کا صلہ ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اپنی طرف سے جو تو کر سکتا تھا تو نے کیا ہے، اس کا تجھے ریوارڈ میں نے ضرور دینا ہے۔ اس کی جو تو نے کام کیا ہے، اس کی جو مزدوری بنتی ہے یہ تجھے میں ضرور دوں گا، کیونکہ اس بات کو اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، میرے بندے نیکی کی ہے نا، تو نے اچھا کام کیا ہے، اس کا تجھے ریوارڈ میں ضرور دوں گا۔ حضور والا، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑی ہوتی ہیں، کچھ کام اللہ نے ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں۔ سو ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ جی یہ کام بھی آپ خود ہی کر لیجئے گا، آپ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے
جو آپ نے ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی ہے، اللہ جی یہ آپ ہی یہ کام کر دیجئے گا۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بچہ ایسا ہو جس نے میٹرک یا ایف ایس سی کے ایگزام دینے ہو، میٹرک کا امتحان اس نے دینا ہو یا ایف ایس سی کا امتحان اس نے دینا ہو، اور اب اس نے امتحان دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا اس نے امتحان دینا ہے، میٹرک کا دینا ہے یا ایف ایس سی کا دینا ہے، وہ اس کی تیاری کرے، اپنے آپ کو اس ٹائم سے آنے سے پہلے تیار کرے تاکہ وہ اپنے اس امتحان کو اچھی طرح دے سکے۔ اب اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ اگر یہ بچہ تیاری نہیں کرتا، امتحان اس کا بالکل اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، صبح کو اس کا ایک امتحان ہوتا ہے اور رات کو بیٹھ کر مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور چیخے مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، آپ مجھے میرے امتحان میں پاس کر دیں۔ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں اور پیپر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے اوپر وہی نازل کریں اور سارا کا سارا جو میرا پیپر ہو وہ ہینڈل ہو جائے، ایسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہے، وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ بچہ تو یہاں پر جو کوشش کر رہا تھا وہ تو ناکام ہونے کی کر رہا تھا، اب وہ چاہ کامیاب ہونا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کروں بھی نہ، اپنی طرف سے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو نہ کروں، اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ عزیز بھائیو، اللہ نے کچھ ہمارے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں۔ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، جو ایک پازیٹیو مومنٹم والا انسان ہوتا ہے، اس کی جو خوبی ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اپنی جو گراؤنڈ ورکنگ اس نے کرنی ہوتی ہے، فَإِذَا زَمْتَ کرتا فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ بھی کہتا ہے آئے گا میرے بندے اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، میرے بندے دیکھی زمین کی فوجیں تیرے لیے تیری مدد کرنے کے لیے لگا دوں گا۔ میرا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے وہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اپنے دل کی گہرائی سے وہ احساس رکھتا ہے کہ خواہ وہ